الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم صدق اللہ العظیم ویقول اللہ عز وجل الصوم لی وانا اجزی بہ۔ محترم سامعین اور ناظرین، میں سب سے پہلے سالار ڈیجیٹل اور ان کی ٹیم کا ممنون اور مشکور ہوں اور انہیں مبارکبادی دیتا ہوں کہ وہ اس ماہ مبارک میں ایک بہت بڑی تحریک چھیڑی ہے، جس کے ذریعے سے وہ امت کو بہت مختصر لیکن بہت اہم پیغام دینا چاہتی ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال سالار ڈیجیٹل کی ان کاوشوں کو بے انتہا قبول فرمائے اور پوری امت کے لیے نفع بخش بنائے۔ محترم سامعین و ناظرین، مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ شخصی تبدیلی اور معاشرتی تبدیلی میں رمضان کا کیا کردار ہے۔ محترم سامعین، میرے نزدیک تو معاشرتی تبدیلی کے لیے جو فیکٹرز ہیں وہی فیکٹرز شخصی تبدیلی کے لیے کار فرما ہیں۔ یعنی جب شخص بدلتا ہے تو معاشرہ خود بخود بدل جاتا ہے۔ اور شخص کون ہے؟ شخص میں ہوں۔ جب ہمیں کا ہر آدمی یہ سوچے کہ مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے، میرے اندر بدلاؤ لانا ہے، میرے کردار کو درست کرنا ہے، میرے معاملات کو صحیح کرنا ہے، میرے اپنے اللہ سے رشتے کو مضبوط کرنا ہے، ہمیں کا ہر آدمی جب اپنے آپ کو بدلنے کی سوچتا ہے اور بدلنے کی کوشش کرتا ہے تو خود بخود معاشرہ بدل جاتا ہے۔ تو ہمارے تبدیلی کے لیے رمضان آیا ہے، ہمارے اپنے شخص کی، اپنی ذات کی تبدیلی کے لیے اللہ پاک نے یہ مبارک مہینہ مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے، اور عطا اس لیے کیا ہے کہ ہمارے اندر بدلاؤ آئے۔ محترم سامعین و ناظرین، مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے کہ اس ماہ مبارک میں چند امور اور احکام اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو کرنے کے لیے کہے ہیں۔ اس میں سے بعض امور وہ ہیں جو اللہ سے متعلق ہیں اور بعض امور وہ ہیں جو بندوں سے متعلق ہیں، اور پورے اسلام کی بنیاد ان دو قسم کے امور پر ہے۔ یعنی ایک کا نام حقوق اللہ ہے اور دوسرے کا نام حقوق العباد ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ماشاءاللہ اللہ سے متعلق جو امور ہیں ان امور کی انجام دہی پر ہم کچھ کوشش کرتے ہیں اور اس کی ہم کچھ فکر کرتے ہیں۔ مثلا نمازوں کا اہتمام ہم کرتے ہیں اور تلاوت کا اہتمام ہم کرتے ہیں، ذکر کا اہتمام ہم کرتے ہیں۔ تو یہ وہ امور ہیں جو خالص اپنے رب سے متعلق ہیں۔ لیکن بعض امور وہ ہیں جو اس مہینے کی خصوصیت کے طور پر، یعنی مشق کے طور پر اور پریکٹس سیشن کے طور پر مجھے اور آپ کو اس ماہ مبارک میں دیا گیا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، ہوا شہر الصبر، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ یہ امر ایسا ہے جو بندوں سے خالص متعلق ہے۔ یعنی مجھے اور آپ کو اس ماہ مبارک میں اس بات کو پریکٹس کرایا جا رہا ہے کہ جو حالات اور جو آزمائشیں، جو تکلیفیں ہمیں اللہ کی جانب سے اور اللہ کے بندوں کی جانب سے ہمیں موصول ہوتی ہیں، ہمیں پہنچتی ہیں، مجھے اور آپ کو اسے برداشت کرنا چاہیے، اس پر صبر کرنا چاہیے، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ یہ بدلاؤ چاہ رہا ہے یہ مبارک مہینہ۔ ہمیں سے بہت ساریوں کی زندگیوں میں ایک بدلاؤ آیا ہے حقوق اللہ والا، یعنی نمازوں میں بدلاؤ آیا اور تلاوت میں بدلاؤ آیا اور ذکر میں بدلاؤ آیا۔ لیکن آج تک اس سمت میں، اس ڈائریکشن میں، اس اینگل میں میرے اور آپ کے اندر بدلاؤ بہت کم دیکھنے کو ملا ہے کہ ہم برداشت کی چیز، برداشت کی کیفیت، وہ کوالٹی ہمارے اندر ختم ہو گئی یا گھٹ گئی یا کم ہو گئی۔
ہم ہمارے اسلاف کی تعلیمات پر غور کرنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیسے اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کیا تھا، کیسے ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس پر صبر کرتے تھے۔ یہ مبارک مہینہ مجھے اور آپ کو اس بات کی ترغیب دے رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں، اپنے اندر ٹالرنس پیدا کریں، اپنے اندر برداشت پیدا کریں۔ ہم میں سے ہر آدمی اگر یہ تبدیلی اس ماہ مبارک میں لے کے آیا کہ میرے اندر صبر کا مادہ ہم پیدا کریں، برداشت کا اور ٹالرنس کا مادہ اگر ہم پیدا کریں، اگر ہم میں کا ہر آدمی یہ سوچنے میں آیا اور یہ بدلاؤ لایا، تو پھر اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارا پورا معاشرے کے اندر بدلاؤ آئے گا۔ پھر معاشرے میں لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے، آپس میں اکرام پیدا ہوگا، ہمدردیاں پیدا ہوں گی، محبتیں پیدا ہوں گی، قدر بڑھے گا۔ اور ایک دوسرے حدیث کے ایک دوسرے ٹکڑے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، ہوا شہر المواسات، یعنی یہ مہینہ ہمدردی کا ہے، یہ مہینہ غمخاری کا مہینہ ہے۔ بہت سارے نے صرف رمضان کو روزے رکھنے کا مہینہ سمجھ لیا ہے، نمازیں پڑھنے کا اور تراویح پڑھنے کا اور قرآن پڑھنے کا مہینہ سمجھ لیا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے جو رمضان ہی سے متعلق ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، ہوا شہر المواسات، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور غمخاری کا مہینہ ہے۔ محترم سامعین اور ناظرین، آج میں اور آپ اس صفت سے اور اس کیفیت سے کوسوں دور ہیں۔ ہمارا پڑوسی مہینوں سے بھوکا ہے اور سالوں سے بیمار ہے اور اس کے لیے مجبوریاں ہیں اور پریشانیاں لاحق ہیں، لیکن ہم ہمیشہ ہماری اور ہمارے اپنے بیوی بچوں کی ہمیں فکر ہے۔ ہم اپنے تقریبات میں، اپنے شادی بیاہ میں لاکھوں کروڑوں روپے خرچہ کرتے ہیں، اور ہمارا پڑوسی دو مہینے ایک مہینے سے بھوکا ہے، اس کو ایک روٹی صحیح سے نہیں مل رہی ہے۔ اس ماہ مبارک میں مجھے اور آپ کو یہ مہینہ پیغام دے رہا ہے کہ ہمارے اندر ایک مہینہ ہم عادت ڈالیں، ہمدردی کا عادت ڈالیں، ایک دوسرے کے مزاج پرسی ہم کریں، اپنے پڑوسیوں کا ہم خیال کریں، اپنے رشتہ داروں کا ہم خیال کریں، مجبوروں اور محتاجوں کو ہم تلاش کریں۔ یہ رمضان کا مہینہ مجھے اور آپ کو اس بات کی دعوت دے رہا ہے۔ اس سے جب ہمارے اندر جب یہ بدلاؤ آتا ہے، جب یہ تبدیلی جب ہم لے کے آئیں گے، تو پھر ہمارا معاشرہ خود بخود بدلتا ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا ایک مشہور ملفوظ ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ چراغ سے چراغ بدلتا ہے، تو جب میں بدلوں گا تو پھر معاشرہ ہمارا بدلے گا۔ اس کے علاوہ حدیث میں اور بہت سارے امور ہیں، بہت ساری چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا ہے، مثلا روزے سے، جھوٹ سے منع کیا گیا ہے اور غیبت سے منع کیا گیا ہے۔ یہ وہ امور ہیں جو بندوں سے متعلق ہیں، جو اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے اور اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، الصیام جنۃ ما لم یقرقہ، یعنی روزہ ڈھال ہے جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ کسی نے پوچھا کہ روزہ کس سے پھڑا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ روزہ کس سے پھٹتا ہے؟ آقا نے فرمایا کہ روزہ جھوٹ اور غیبت سے پھٹ جاتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے مجھے اور آپ کو مطالبہ کیا جا رہا ہے، یہ ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے اس ماہ مبارک میں کہ اس کی عادت ڈالیں کہ ہم سے جھوٹ کی نفرت آئے، ہم غیبت سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں۔ اس سے جو بندوں سے حقوق جو متعلق ہیں یہ وہ خراب ہوتے ہیں، آپس میں دشمنیاں بڑھتے ہیں، آپس میں فتنے فسادات ہوتے ہیں، آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں کہا جا رہا ہے ایک طرف تم تراویح بھی پڑھو اور ذکر بھی کرو اور تلاوت بھی کرو اور روزہ بھی رہو، لیکن ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی بھی ہو، ایک دوسرے کی تکلیفوں پر اور ان کی ظلم و زیادتی پر ہم صبر بھی کریں اور ہم برداشت بھی کریں اور ہم جھوٹ نہ بولیں اور ہم غیبت نہ کریں، ہم لایانی باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ روزے کا پیغام ہے، اس مبارک مہینے کا پیغام ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ، عوام تو عوام، خواص بھی اس طرف بالکل غفلت سے ہیں اور بے فکر ہیں، ان کو اس طرف نظر ہی نہیں جا رہی ہے کہ اس میں ایک طرف عبادت کا پیغام ہے تو دوسری طرف لوگوں کے ساتھ معاملات اور اخلاق کی تعلیم کا پیغام۔ تو محترم سامعین و ناظرین، اس مبارک مہینے میں، یہ مہینہ میری اور آپ کی تبدیلی کے لیے آیا ہے،
اور تبدیل وہ ہوتا ہے. قرآن پاک عرض کرتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جب تک آدمی اپنے اندر بدلنے کی فکر نہیں کرتا اس وقت تک خدا پاک اس کو نہیں بدلیں گے. اگر خدا اس کو بدلنا ہے تو اپنے اندر بدلنے کی فکر پیدا کریں، عزم پیدا کریں، ارادہ پیدا کریں، تو پھر اللہ کی جانب سے توفیق ملتی ہے، مواقع ملتے ہیں. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری بالخصوص سالار ڈیجیٹل کی اس کاوش کو بے انتہا قبول فرمائے اور ہمارے اس مختصر سے پیغام کو امت کے لیے نفع بخش بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.